صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی معظم شفیع معظم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ عقیدت کے اندر نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ ناچیز نے آپ احباب کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب بے عیب کتاب کے اندر سے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ خالق لم یزال میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی، جو شخص مجھ محمد کی ذات پر عام دنوں میں درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس پڑھنے والے کا درود مجھ محمد تک پہنچاتے ہیں۔ اور آگے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا بندہ، جو میرا امتی مجھ محمد کی ذات پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں محمد خود اپنے کانوں سے اس کا درود سماعت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحبو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو کہ اپنی رحمتیں اور اپنی بخششیں سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ جس طرح رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع کا دن جس طرح فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بقیہ جو جمعے ہیں وہ بھی اسی طرح فرض ہیں۔ جمعۃ الوداع اور بقیہ جو جمعے ہیں ان کی فرضیت کے اندر کوئی بھی فرق نہیں ہے، اور یہ جمعۃ الوداع اس وجہ سے برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے چونکہ اس عشرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مجید کا نزول فرمایا، اور اس ماہ سیام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک رات ایسی عطا کی
کہ جو رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلتیں اور جو شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بخشے، وہ کس وجہ سے بخشے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت والی رات قرار دیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے سینہ اطہر پر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اور صاحبو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر جو پہلے ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سارے لوگ جو کاروبار کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہوئے ناپ تول کے اندر فرق کرتے ہیں اور ملاوٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ماہ صیام داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ جو سارا سال نمازیں نہیں پڑھتے، بے ایمانی کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے بازی کا چکر چلاتے ہیں، اس ماہ صیام کی وجہ سے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار چلو برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، چلو رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، ملاوٹ نہیں کرتے، ناپ تول کے اندر ہم فرق نہیں کرتے۔ تو صاحبو، جیسے ہی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ لوگ جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے لے کر آخری عشرے تک بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، جیسے ہی یہ ماہ صیام ہم سے رخصت ہوتا ہے، یہ ہم سے جدا ہوتا ہے، یہ رب کا مہمان ہم سے جب بچھڑ جاتا ہے، تو وہی لوگ جو رمضان کے مہینے کے اندر 5 گانا نماز با جماعت مسجد کے اندر ادا کیا کرتے تھے، جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آیا انہوں نے مسجدوں سے اپنا رخ پھیر لیا، اور انہوں نے معاذ اللہ نماز کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا۔ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی وجہ سے ناپ تول کے اندر بے ایمانی کرنا چھوڑی تھی، جیسے ہی چاند نظر آیا انہوں نے پھر بے ایمانی کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا، ناپ تول کے اندر انہوں نے کمی پیشی کرنے کو اپنا شعار بناتے ہوئے اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لیا۔ تو صاحبو، جس طرح نماز ہم پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے علاوہ ہم پر نماز فرض فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورکعو، کبھی وسجدو، مختلف قسم کے لفظوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اشارتاً، کبھی کنایتاً، اور کبھی بالکل واضح طور پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ تقریباً 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور علامہ ابن حجر مکی اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الزواجر کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمداً، کہ جو بندہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اور وقت نزا، موت کے وقت، اور پھر قبر کے اندر اور بروز محشر کے میدان میں اس بندے کو بہت ساری ذلتوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمداً، جو بندہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے، سب سے پہلے زندگی کے اندر اس کو 5 رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے، اس کی زندگی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول ہی نہیں کرتا. وہ جتنی مرضی دعائیں کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جتنی مرضی عبادتیں کر لے، جتنا مرضی صدقہ دے دے، فطر دے دے، جتنی مرضی عبادتیں کرے، حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس کی کسی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک بندہ نماز کو اپنا شعار نہ بنا لے. اور پانچویں نمبر پر امام ابن حجر مکی اسقلانی الزواجر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو صالحین لوگ ہوتے ہیں نا، امت کے صالحین، صبح صبح اٹھ کر امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ اللہ امت مصطفیٰ پر اپنا رحم فرما، ان پر اپنا فضل فرما. وہ جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، لیکن ان صالحین کی دعاؤں سے اس بے نمازی کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تھی 5 رسوائیاں اس کی جو امام ابن حجر الزواجر کے اندر لکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وقت نزا، موت کے وقت آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر سے 3 طرح کی رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے نمبر پر بے نمازی جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ بندہ بھوکا مرتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پیاسا مرتا ہے. اور تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے موت عطا فرماتا ہے. اور جب وہ بندہ مر جاتا ہے، مر کے قبر کے اندر مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو معافی نہیں ہوتی. امام ابن حجر مکی اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد وہ قبر کے اندر جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے 3 عذاب تیار ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کی دیواروں کو آپس میں ملا دیتا ہے. اس طرح ملاتا ہے کہ اس کی دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں کے ساتھ پیوست ہو کے رہ جاتی ہیں. اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ ڈال دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی قبر کے اندر ایک اژدہا مسلط کر دیتا ہے جو اتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کا زہر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اگر بندے کو ڈنگ مار لے تو وہ 70 گز زمین کے نیچے دھنس جاتا ہے. اور پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے، وہ اژدہا اس کو پھر ڈنگ مارتا ہے اور وہ پھر 70 گز زمین کے نیچے دھنس جاتا ہے. اور یہ قبر کے اندر اس کے لیے قیامت تک کے لیے یہ عذاب جاری و ساری رہتا ہے. آگے امام ابن حجر مکی اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھاتا ہے تو پھر بروز محشر بار الہ کے سامنے، رب تعالیٰ کے سامنے اس کو پھر 3 رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے نمبر پر اس کا حساب و کتاب بڑی شدت کے ساتھ لیا جاتا ہے. کون بھائی؟ جو بندہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے. پہلے نمبر پر بروز محشر اس کا حساب بڑی شدت کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، امام حجر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو. صاحبو، یہ 3 جو وجوہات امام ابن حجر مکی اسقلانی نے بیان کی کہ اس کی زندگی کے اندر، پھر وقت نزا، پھر قبر کے اندر، اور پھر قبر کے بعد قیامت کے دن جب اس کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کے اندر، اس کی موت کے وقت، اس کو قبر کے اندر، اور اس کو بروز محشر اور محشر کے بعد جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر وقت ذلیل و رسوا کرتا رہتا ہے. تو صاحبو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف مردوں کے لیے نہیں کہ تم نماز قائم کرو، عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد مؤنث امر حاضر معروف کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا، اقیمون الصلاۃ وآتین الزکوٰۃ، کہ عورتوں تم بھی نماز قائم کرو،
تم بھی زکوٰۃ دو۔ تو صاحبو نماز ایسی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ نماز سے انسان کسی صورت کے اندر بھی معافی نہیں پا سکتا اگر انسان جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے۔ ایک اور میں قول پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فہو کافر، کہ جو بندہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے، فرض کی فرضیت کو جانتے ہوئے جو بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ مرتا ہے تو اس سے اسلام کی دولت چھین لی جاتی ہے، وہ بندہ کافر ہو کے مرتا ہے۔ تو صاحبو خدا را رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے یہ آخری ایام جو ہم سے جدا ہونے والے ہیں، کوشش کیا کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بٹ صاحب وہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں گیا، اور جنہاں نے اجے تک عبادتاں نہیں کیتیاں نا، جنہاں نے رب نو رسائی رکھیا ہے، ان سے گزارش کرتا ہوں ابھی بھی وقت ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 2 یا 3 ایام باقی ہیں، کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر عبادت کریں۔ جب انسان رب کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، محمد کے کرم کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، تمہارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، محمد کے رب کے کرم کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو صاحبو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور 2 باتیں نزول قرآن کے حوالے سے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر میں نے اپنے محبوب کے سینہ ہر پر قرآن نازل فرما دیا۔ اور قرآن کے ساتھ محبت کس طرح کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے، میں رات کی نشست میں میں بتا رہا تھا کہ قرآن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی قرآنی کتابیں نازل فرمائیں، جس پیغمبر پر جس نبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی، وہ صرف اس پیغمبر اور اس رسول کی شان تھی کہ وہ اس کتاب کو یاد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو وہ اعجاز عطا فرمایا کہ آج 7 سال کا بچہ بھی اپنے سینے اندر پھرتا ہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو کیا۔ انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شانوں کو بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ شانیں پڑھی، ان کا مطالعہ کیا، تو کہنے لگے کہ اے بار الہ، میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، تو نے اس امت کی بڑی شانیں بیان کی ہیں، اور اس امت کا جو نبی ہوگا تو نے اس کی بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ اے بار الہ، وہ جو امت ہے اس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ اس امت کے لوگ اپنی کتابوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے پھرتے ہوں گے، اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو بار الہ عرض کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو قوم جس کا ذکر میں نے انجیل کے اندر کیا، وہ قوم تو میں نے اپنے احمد کو عطا کر دی ہے، وہ امت تو میں نے اپنے احمد کو عطا کر دی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کی کہ اللہ، اگر تو نے مجھے وہ قوم عطا نہیں کرنی، وہ امت عطا نہیں کرنی، تو پھر ایسا کر کہ مجھے اس امت کا ایک فردی بنا دے، نہیں عطا کرنی تو نہ کر۔ کم و بیش 12 پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سے ہماری رسالت لے لے، ہم سے ہماری نبوت لے لے، لیکن امت مصطفیٰ کا ایک فرد بنا دے۔ تو صاحبو ہم بڑی خوش قسمت ہیں، بڑی ہی اچھی قسمت کے مالک ہیں کہ ہم نے کوئی دعائیں نہیں مانگی، ہم نے کوئی منتیں نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا کہ ہم نے آنکھ کھولی۔ ابا جی گئے مسجد سے، امام صاحب کو بلا کے لائے، انہوں نے کان کے اندر اذان پڑھی اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں محمد عربی کا غلام بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے۔ تو صاحبوں میں بات کر رہا تھا قرآن مجید کی، قرآن مجید کے ساتھ محبت کس طرح کریں، قرآن مجید کے ساتھ مودت کا کیا طریقہ ہے۔ تو امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، تو وہاں پر میں نے دیکھا، حج کے میں مناسک کو مکمل کرنے کے بعد باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت، بوڑھی عورت جو بڑی بزرگ ہو چکی ہے، عمر رسیدہ ہو چکی ہے، وہ بیٹھی ہے، دیکھنے سے لگتا ہے کہ بڑے دنوں کی پیاسی اور بھوکی ہے۔ میں نے جا کے ان سے پوچھا کہ اماں جی تم نے کس طرف جانا ہے اور کہاں جانا چاہتی ہو، تم کہاں سے آئی ہو؟ تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جب وہ عورت بولی
میں نے اس سے 3-4 سوال کیے، وقت اتنا نہیں ہے، میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے چند سوال کیے، اس نے ہر سوال کے جواب میں مجھے رب کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، لگتا ہے رستہ بھول گئی ہو، تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس کو رب گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی اور رستہ نہیں دکھا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بری عورت رستہ بھول چکی ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم جانا کہاں چاہتی ہو، تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بری عورت مسجد اقصی جانا چاہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے میں اس کے گھر لے کے گیا، اس کے بیٹوں کے جب میں نے حوالے کیا تو میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ یار تمہاری والدہ بڑی عجیب ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں یہ آگے سے مجھے قرآن پڑھ کے سناتی ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، کہنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک ہماری ماں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں جب بھی بات کروں گی، جب بھی میں اپنی زبان کو جنبش دوں گی، ہمیشہ جب بھی میں بولوں گی تو قرآن سے بولوں گی، قرآن کے علاوہ میں بات بھی نہیں کروں گی۔ تو صاحبو اس طرح قرآن کے ساتھ محبت کریں، اس طرح قرآن کے ساتھ عقیدت کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا نسخہ خود بتایا۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کو تم میرے محمد کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم حب اہل بیتہ، اپنی اولاد کو تم میرے خاندان کے ساتھ، میرے اہل خانہ کے ساتھ، میرے خاندان والوں کے ساتھ محبت کرنا سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو تم نے چیز سکھانی ہے وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ صاحبو جب انسان اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے تو قیامت کے دن جب ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یار اس کا بچہ، اس نے اپنے بچے کو میری رضا کے لیے قرآن پاک حفظ کروایا تھا، فرشتوں اس کے باپ کو، اس کی والدہ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دو۔ اور بلکہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات حامل القرآن، کہ جب قرآن پڑھنے والا بندہ مرتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی مٹی کو حکم دیتا ہے کہ لا تاکلی لحمہ، خبردار قبر کی مٹی اس کے جسم کو مت کھانا۔ اب حق تو بنتا تھا کہ قبر کی مٹی آگے سے جواب دیتی کہ مولا بار الہ مجھے سمجھ آ گئی، تو نے حکم دے دیا کہ خبردار اس کے جسم کو مت کھانا، مجھے پتہ چل گیا کہ آج میرے اندر آنے والا کوئی بندہ عام نہیں بلکہ تیرا کوئی برگزیدہ بندہ ہے۔ حق تو بنتا تھا کہ قبر کی مٹی یہ جواب دیتی، بلکہ قبر کی مٹی اس کے برعکس جواب کیا دیتی ہے، کہتی ہے کہ مولا کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اللہ میں اس کے جسم کو کھا کیسے سکتی ہوں، اس کے سینے کے اندر تو محمد عربی کا قرآن ہے۔ تو صاحبو رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع اور آخری عشرہ 2-3 ایام باقی ہیں، تو کوشش کریں کہ بلکہ حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے تحفہ عطا فرمایا، اور یہ جو شوال کا مہینہ ہے یہ اس کی جزا ہے۔ جزا کس طرح ہے کہ جس طرح آج الحمدللہ مسجدوں کی رونقیں آباد ہیں، ہر نماز پہ لوگ بڑھ چڑھ کے مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رب کو سجدہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اسی طرح مسجد کی زینت کو آباد رکھیں۔ یہ مسجد کی جو زینت ہوتی ہے نا، یہ خوبصورت پتھروں اور سنگ مرمر کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ رب کا گھر رب کے بندوں کے ساتھ آباد ہوتا ہے۔ تو یہ عزم کریں، اپنا ارادہ پختہ رکھیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح انشاءاللہ ہم بڑھ چڑھ کر نمازیں پڑھیں گے، رب کے قرآن کی تلاوت کریں گے، خود بھی تلاوت کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی مسجد کے اندر لائیں گے اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف ترغیب دلوائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔